السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو کوئی بھی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پورا رکوع اس موضوع پر ہے کہ موالات یا دلی دوستی یا قلبی تعلق کن کے ساتھ قائم کیا جا سکتا ہے اور کن کے ساتھ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس سے پہلے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور 118 میں، دو جگہ پہ سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو، یعنی اہل ایمان میں سے کسی کو دلی دوست بنانا ہو تو بنائیں، لیکن مومنوں کے علاوہ کسی اور میں سے کسی کو دوست نہ بنائیں۔ وہاں پہ بطانہ کے الفاظ ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ یعنی اہل ایمان کے علاوہ کسی کو بھی دلی دوست نہ بنائیں۔ یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور اسی طرح سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح فرمایا کہ سورہ ممتحنہ بھی اسی بنیاد پر، وہ پوری صورت ہی ایسی ہے کہ اس کا شان نزول ہی یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، حضرت حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے ایک خط لکھا تھا، ایک اطلاع دینے کی کوشش کی تھی اہل کفر کو، تو اس موقع پر یہ تنبیہ کی گئی کہ ان کافروں کے ساتھ تم دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو، اور صرف اس لیے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ دوستیاں اور یہ تمہارا تعلق اور تمہاری اولادیں یہ قیامت کے دن کچھ بھی تمہارے کام آنے والی نہیں۔ لہٰذا وہاں حوالہ دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی قوم سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے پورے معاشرے کے ساتھ
قطع تعلق کر لیا تھا اور اعلان برات کر لیا تھا بجائے دوستی کرنے کے، صرف عقیدے کی بنیاد پر اعلان برات کر لیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی اعلان برات کر دینا چاہیے اپنے ہر تعلق سے، اگر وہ تعلق تمہیں کسی ایسی سچویشن میں، کسی ایسی عقیدت میں، کسی ایسی محبت میں گرفتار کر کے عقیدے کے خلاف یا ایمان کے منافی کوئی عمل کرنے پر اکسا رہا ہو، تو ایسی ساری دوستیاں، ایسی ساری محبتیں اس کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی فرمائی کہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دینی چاہیے۔ یہاں پہ یہ جو آیت نمبر 51 ہے اور یہ پورا جو رکوع ہے یہ سارا اسی موضوع پر ہے، اور یہاں پہ بہت وضاحت کے ساتھ جو زیادہ شدت کے ساتھ جو حکم فرمایا، اور یہاں اس حکم کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی اس سے بڑا اور سخت حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر تم کفار یہود و نصارہ کے یا اور کسی قسم کے کفار کے ساتھ آگے چلتے ہوئے اس موضوع میں آگے دیگر کفار کا بھی ذکر ہے، یعنی مشرکین کا بھی ذکر ہے، یہود و نصارہ کا بھی ذکر ہے، کسی بھی طرح کے کافروں کے ساتھ اگر تم کوئی موالات کا تعلق رکھو گے تو پھر تم انہی میں سے شمار ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بڑا ہی خطرناک حکم ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ تم تعلق نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی یہ بات کہ ہر قسم کے یہود و نصارہ اور ہر قسم کا تعلق اس کی ممانعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگرائز کر دیا سورۃ الممتحنہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے سے اور کسی بھی طرح کے لین دین سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ لا ینہاکم عن الذین لم یقاتلوکم ولم جو جن لوگوں نے ولم یخرجوکم من دیارکم، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کی بات کرو، کوئی حسن سلوک کرو اور کوئی بھی انصاف کا اور عدل کا سلوک کرو، جو حق بنتا ہے ایک شہری کی حیثیت سے ان کے ساتھ تم تعلق رکھو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہرگز منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ جن لوگوں نے تمہاری خلاف لڑائی کی ہے، قاتلوکم فی الدین، جو دین کی وجہ سے تمہارے خلاف قتال پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہیں واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں گھروں سے نکالنے میں انہوں نے مدد کی ہے ان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا کہ ہر قسم کے یہود و نصارہ نہیں ہے، نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ یہ ہر قسم کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق موالات ہے۔ ولی ہونا، یہ ولی کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا دلی دوست ہو۔ ولی کے دو معنی ہیں، ایک تو دلی دوست جس کے ساتھ انسان کا قلبی تعلق ہو، اور دوسرا ولی کا معنی حکمران یا متصرف بھی ہوتا، کہ تم ان کو اپنا حکمران نہ بناؤ، اپنا متصرف نہ بناؤ، یا اپنا وہ ایسا کوئی بھی جو بہت ہی قابل اعتماد عہدہ ہو یا منصب ہو، وہ اس کو کسی صورت نہ دو، اور ایسا کوئی عہدہ دو گے تو وہ تمہارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا اور کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، صرف اس بات سے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاتب یعنی سیکریٹری جو اسسٹنٹ ہوتا، وہ حالانکہ وہ متصرف نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر نہیں تھا بلکہ اپنے نیچے رکھا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو منع کر دیا تھا کہ کاتب نہ رکھیں۔ انہوں نے جو کاتب رکھا تھا وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو روکا تھا کہ آپ اس کو نکال دیں اور اس کو اپنا کاتب یا سیکریٹری نہ رکھیں۔ وہ صرف خط و کتابت کے لیے رکھا تھا اپنا سیکریٹری، تو فرمایا کہ اس کو نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل اعتماد عہدہ ہے،
یہ ایسا منصب ہے یہ کہ اس منصب پر کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو تمہارے اعتماد کا آدمی ہو، اور یہود و نصارہ پر اس قدر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کوئی ذمہ دار عہدہ دے دیا جائے، لہذا ان کو یہ عہدہ نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی کا اگر معنی متصرف ہو تو کوئی بھی عہدہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے عہدے کے اوپر نہیں بٹھایا جا سکتا، کوئی ادنا عہدہ ہو یا اعلیٰ عہدہ ہو، کسی بھی ایسے ذمہ دار پوزیشن کے اوپر اس کو نہیں بٹھایا جا سکتا جس سے وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر کے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کا امکان بھی ہو، شائبہ بھی ہو، تو ایسی ذمہ دار پوزیشن میں کسی یہودی اور عیسائی کو اور کسی کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ ولی نہ بنانے کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے ولی کا اس کو دلی دوست بنانا، اس کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا، وہ تو کسی صورت اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں یہی بات وہاں پہ ارشاد فرمائی، سورہ توبہ میں یہی بات ارشاد فرمائی۔ قلبی تعلق تو کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایمان کی بنیاد پر۔ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل تو ہے ہی یہ کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، لہذا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا سادہ سا اصول ہے۔ البتہ کب کوئی شخص ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے ان جیسا ہو جائے گا، مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے کوئی بھی شخص جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ کب ہو جاتا ہے اور کس طرح کے تعلق سے ہو جاتا ہے؟ ایک تو یا تو وہ اس کو اپنا ولی بنائے یعنی متصرف بنائے، حکمران بنائے، یا کوئی اس کو ذمہ دار پوزیشن پہ رکھے تو یہ شخص اس میں سے ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قلبی تعلق رکھے، مسلمانوں کے راز اس کو دینا شروع کر دے، اور وہ باتیں جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جو یہود میں سے ہو یا نصارہ میں سے ہو اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ رازداری کی باتیں کرنا شروع کر دے۔ ایسا تعلق کوئی انڈیویجول بھی، کوئی فرد بھی کسی کے ساتھ رکھے گا تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ایسا تعلق رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْكُمْ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل اسلام کے راز ان کو دیتا ہے اور یہ وہ باتیں ان تک پہنچاتا ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی۔ اور پھر آیت کا شان نزول بھی اس کو واضح کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور ان ساری آیات کا شان نزول یہ ہے کہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، ان 3 قبیلوں میں سے تھا جو مدینہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو بنو قینقاع نے سب سے پہلے بدماشی جو کی ہے، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا یہود کے ساتھ مسلمانوں کا، لیکن یہ بدترین لوگ ہیں اور ہمیشہ جو معاہدہ بھی کرتے ہیں تو اس معاہدے کے اوپر بھی، اس کی پابندی کے بارے میں بھی یہ کبھی دل سے دیانتداری کے ساتھ اس کی پابند نہیں ہوتے، اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اسی سورۃ المائدہ کے اندر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددیانت لوگ ہیں اور ان کی بددیانتی کی اطلاع آپ کو مسلسل ملتی رہے گی، کوئی نہ کوئی خبر آتی رہے گی کہ کس طرح کے بددیانت لوگ ہیں۔ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی انہوں نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک طوفان برپا ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو خزرج کا جو قبیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے وہ لوگ مشرکین میں سے تھے، مشرک قبائل میں سے تھے، اوس بھی اور خزرج بھی، اور جو عبداللہ بن ابی ہے وہ بھی خزرج میں سے تھا، رئیس المنافقین، اور حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خزرج میں سے تھے، اور خزرج کا بہت زیادہ تعلق تھا بنو قینقاع کے ساتھ۔ لہذا جس وقت مسلمانوں کا دین کی بنیاد پر بنو قینقاع سے جھگڑا ہوا تو بنو خزرج کے لیے یہ بہت ہی آزمائش کا موقع تھا کہ وہ اب کن کے ساتھ جائیں گے، اور ان میں سے خاص طور پر یہ 2 آدمی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یہ جو عبداللہ بن ابی جو تھا، ان کے تعلقات خصوصی طور پر تھے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ تعلق تم نے نہیں رکھنا، اب دین کی بنیاد پر تعلق ہوگا۔
اب بنو قینقاع کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، جو بھی دین کی بنیاد پر اہل ایمان سے لڑیں گے، کسی کا بھی ذاتی تعلق، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو انہی میں شمار ہوگا۔ اور اس بنیاد پر احادیث کے اندر آتا ہے، اور مفسرین نے اکثر بلکہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات نازل ہوئیں تو فوراً بنو قینقاع کے ساتھ اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے، لیکن عبداللہ بن ابی نے نہیں کیے، وہ چونکہ منافق تھا لہٰذا وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے آگے کہ وہ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں اور کس طرح وہ منافقین یہود کے ساتھ بھی اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی اور دونوں طرف وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے کون کون سے خدشات ان کو لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلقات رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو منافقین کا کردار قرار پایا۔ اگر کوئی شخص یہود و نصارہ سے بھی تعلق رکھنے کی کوشش کرے اور مسلمانوں سے بھی تعلق رکھنے کی کوشش کرے، وگرنہ جو کردار سراہا گیا وہ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اب کون شخص کس وقت اور کتنا تعلق رکھنے کے بعد کفار میں شمار ہوگا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ آج کے دور میں تو اور زیادہ اہم بات ہے، اس لیے کہ اس آیت کو استعمال کر کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا خون حلال قرار دیا گیا ہے، اور کلمہ گو کو بھی قتل کرنا جائز قرار دے دیا گیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ وہ انہی میں سے ہو گیا جس نے ان کے ساتھ یہود و نصارہ سے تعلقات رکھے، لہٰذا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اور اگر کوئی اسلامی ملک کسی غیر اسلامی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھتا ہے، کوئی تجارت کے معاملات کرتا ہے، کوئی دیگر داخلی اور خارجی معاملات ان کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ قرار دیا گیا، اور پوری دنیا میں اس بات نے بہت فساد پھیلایا کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے ان کے ساتھ دوستی رکھی بس وہ تو انہی میں شمار ہوگا۔ لہٰذا جس طرح کسی یہودی اور عیسائی کو مارنا جائز ہے، اسی طرح مسلمان کا قتل بھی جائز ہے۔ یہ فتوے دیے گئے اور پوری دنیا میں اس بنیاد پر فساد پھیلایا گیا اور بلاد اسلامیہ کو نقصان پہنچانا جائز قرار دے دیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کتنی خطرناک بات، کس بنیاد پر اور کیسے تعلق پر آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ اس تعلق پر آپ بھی یہود و نصارہ میں شمار ہوں گے؟ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ کیا اس کا پیمانہ ہر فرد کی اور ہر انڈیویجول کی انفرادی طور پر جو بھی اس کی سوچ ہو، کیا وہ پیمانہ ہوگی؟ نہیں، اس کا پیمانہ بھی اللہ کا قرآن ہوگا، اور اللہ کا قرآن کہیں ولی کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں بیطانہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، قلبی ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ البتہ جہاں تک رہ گئی ورکنگ ریلیشن شپ کی بات اور کچھ معاملات کی بات، معاہدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا، معاہدہ تو مشرکین کے ساتھ بھی کیا، تجارتی لین دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قسم کے جو مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ تھے سب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی لین دین کیا، اور حتیٰ کہ قرض کے لین دین کے معاملات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرتی طور پر جو کوئی بھی جس بھی عقیدے کے رکھنے والے لوگ موجود ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہبی روایت کو رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات اس درجے کے جو ورکنگ ریلیشن شپ کی نوعیت کے ہوں، جو معاشی اور سماجی طور پر حسن سلوک کی نوعیت کے ہوں، وہ رکھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، نہ وہ تمہارے خلاف لڑے ہیں، تو کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہر قسم کے یہودی اور عیسائی کے ساتھ جس بھی طرح کا تعلق رکھو گے تو پھر تم انہی میں سے شمار ہوگے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہے، اپنے اس حکم کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ نے منع نہیں کیا ایسے یہود و نصارہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا حسن سلوک کرنے سے، اور کوئی عدل کا
اور انصاف کا اور قسط کا تعلق رکھنے سے ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، جس کا جو حق بنتا ہے معاشرتی طور پر وہ اس کو دیا جائے۔ ظاہر اہل ایمان کے اوپر کسی یہودی اور عیسائی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، مومنوں کے اوپر کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن معاشرتی طور پر تعلق کسی بھی غیر مسلم سے رکھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوں تو ان کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں، وہاں تو یہ مسئلہ حل شدہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمان جب ملٹی کلچرل معاشرے کے اندر جاتا ہے، جس کے اندر مختلف مذہبی روایتوں کے لوگ ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں، تو اس نے کیسے رہنا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ایک آپ کے دائیں طرف کوئی ہندو رہتا ہے، بائیں طرف کوئی یہودی رہتا ہے، سامنے کوئی عیسائی رہتا ہے، اور ایک طرف جو ہے مسلمان رہتا ہے، تو آپ نے ان سب کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ جب آپ ایسے ممالک میں جا کے اور ایسے معاشروں میں رہتے ہیں تو مسلمان سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لے گئے تھے اور مدینہ کی ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، حتیٰ کہ اس میں منافقین بھی تھے۔ آج کے دور میں تو منافقین کا پتہ نہیں چلتا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں۔ آج کے دور کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند نشانیاں بتا کے تشریف لے گئے کہ یہ نشانیاں ہیں منافق کی، اور جس کے اندر یہ نشانیاں دیکھو سمجھ لو کہ وہ پکا منافق ہے۔ 4 نشانیاں، کسی روایت میں 3 نشانیاں، کسی میں 4 نشانیاں، کسی میں اس کے علاوہ بھی نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب 4 بتائیں تو فرمایا جس کے اندر یہ 4 ہوں وہ تو پکا منافق ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہمیں بتا دی۔ لیکن اس دور میں جو منافق تھے، جس کی تقسیم کی اہل علم نے اعتقادی منافق اور عملی منافق، جب ہم ان 4 نشانیوں کی بنیاد پر کسی منافق کی پہچان کریں گے تو یہ عملی نوعیت کے منافق ہیں، اور جو بنیادی اور اعتقادی منافق ہیں ان کی خبر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ یہ منافق ہیں، ان کے نام بتا دیے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، یا پھر حضرت حنظلہ کو بتائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اعتقادی منافق کوئی ہوگا قیامت تک، اس کی خبر تو کوئی دینے والا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ وہ دور جب اعتقادی منافق، معلوم اعتقادی منافق موجود تھے، معلوم یہودی موجود تھے، معلوم مشرکین موجود تھے جن کے بارے میں قطعی علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسا ملٹی کلچرل معاشرہ اس کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ کے دکھایا، اور آپ نے پورا اسوہ ہمیں دے دیا کہ کوئی اگر کسی محلے کے اندر، کسی گھر کے اندر اور کسی شہر کے اندر اگر یہود و نصارہ موجود ہوں تو ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، اور قرآن نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے اور کسی بھی طرح کا حق کی ادائیگی سے۔ دیکھیں قسط اور عدل یہ تقریباً ہم معنی ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو حق دینا، اور جو کسی حقدار کا حق بنتا ہے نا اس کو قسط کہتے ہیں، یعنی حقدار کو اس کا حصہ دے دو، اس کا حق دے دو۔ وہ حق کتنا بنتا ہے؟ وہ جتنا جیسا بنتا ہے، وہ 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے، کتنا بنتا ہے؟ وہ جتنا بنتا ہے، جتنا اس کا حصہ ہے، اس کو قسط کہتے ہیں۔ لہذا ان تبروہم وتقسطوا الیہم نے واضح کر دیا کہ جو لوگ آپ کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، فرسٹ ڈور نیبر ہیں یا نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، تو وہ بھی آپ کے اوپر کچھ حق رکھتے ہیں، اور ان کا حق دینے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ یہاں سے 2 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، حربی کافر اور غیر حربی کافر۔ وہ کافر، وہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، یا پھر وہ مسلمانوں کے خلاف جو لڑائیاں ہیں ان میں وہ مالی مدد کر رہے ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تمہارے نکالنے میں اگر انہوں نے مدد کی ہے، وہ کافروں کے مددگار ہیں،
تو پھر تم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی دشمنی رکھو گے، کسی بھی طرح کا حسن سلوک نہیں کرو گے۔ حربی کافروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جا سکتا، البتہ جو غیر حربی کافر ہیں، چاہے وہ دیگر کفار ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے کفار ہوں، اگر وہ کسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اسلام نے بالکل اس کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا یہ دلی دوستی اور چیز ہے، بتانہ بنانا اور چیز ہے، ان کو ولی بنانا اور چیز ہے، اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس سے اسلام نے قطعاً منع نہیں کیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک سے کوئی معاملہ کر رہا ہے تو یہ مطلقاً معاملہ کرنا، حسن سلوک کی بات کرنا، آپس میں کوئی اچھا لین دین کرنا، یہ ولی بنانا نہیں ہے۔ لہذا اس بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا جا سکتا کہ صرف یہ کہ فلاں ملک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ انہی میں سے ہے، لہذا ان کے خلاف آپ تلوار لے کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اسلام نے نہ اس کی اجازت دی ہے اور نہ ہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ البتہ وہ کون سی حدود ہیں جب کسی فرد کا کسی غیر مسلم سے تعلق وہ ولایت اور موالات قرار پاتا ہے، اور کب کسی ملک کا کسی کافر ملک سے تعلق وہ موالات قرار پاتا ہے اور ان تبروہم وتقسطوا الیہم کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے، اس کا تعین کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتا۔ کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ لگا دے، یا کوئی انفرادی نجی ذاتی گروپ، کوئی فیکشن، اس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ جناب فلاں تو اس وجہ سے ہمارا نہیں ہے کہ اس کے تعلقات فلاں کے ساتھ ہیں، اور صرف تعلقات کی بنیاد پر یہ فتویٰ لگائے کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی میں سے ہے، لہٰذا اس کے خلاف آپ قتال کرنا جائز قرار دے دیں اور ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر فساد پھیلا دیں۔ ہر نئی تنظیم جو اٹھتی ہے جہاد کے نام پر، وہ کافروں کو مارنا اتنا ضروری نہیں سمجھتی، حربی کافروں کو بھی مارنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا بلاد اسلامیہ کو نقصان پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں۔ جتنا ملک پاکستان کو یا کسی بھی اسلامی ریاست کو یا کسی مسلمان ملک کو جتنا وہ نقصان پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اسی آیت سے استدلال کر کے اور یہ استدلال سرے سے غلط ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ اس کا فیصلہ امت کے اہل حل و عقد کریں گے۔ امت کے علماء اجماعی طور پر اجماع کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے۔ جس پر امت کے علماء کا اجماع ہو جائے پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ کون، جس طرح کسی ایک فرد کو، میں نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور یہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح کسی انڈیویجول کو، کسی فرد کو اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا کسی انڈیویجول کے فتوے سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے یا امت کا اجماع ضروری ہے کہ امت ساری مل کے یہ فیصلہ کرے کہ یہ آدمی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے، اور وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے اور امت اس پر متفق ہو۔ تو یا یہ طریقہ ہے، یا پھر کوئی شخص، کوئی فرد وہ انڈیویجولی قرار کرے اور اعلان کرے کہ میں مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کفر بواح کا ارتکاب کرے بعینی ہی۔ اس بنیاد پر بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی انڈیویجول کو، نہ ہی کسی انفرادی گروپ کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ وہ اپنا خود سے فیصلہ کرے کہ کون یہود و نصارہ کے ساتھ ہے اور کون یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اختیار یا تو اجماع امت سے حاصل کیا جا سکتا ہے کسی پر فتویٰ لگانے کا، یا پھر کوئی ملک اگر خود سے اعلان کر دے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم کافروں کے ساتھ ہیں، ہماری دلی دوستیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ کافروں کے ساتھ ہیں، اگر کوئی اعلان کر دے تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر اجماعی طور پر امت کے علماء فیصلہ کریں کہ فلاں ملک یا فلاں گروپ یا فلاں انڈیویجول کی جو سرگرمیاں ہیں وہ موالات کی سرگرمیاں ہیں اور اس کو یہود و نصارہ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی عام آدمی کے پاس نہ اختیار ہے ایسا فتویٰ جاری کرنے کا اور نہ ہی اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کارروائی کا اختیار ہے۔
اب آ جائیے انہی آیات کے شان نزول پر. میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں یہ بنو قینقاع کے یہودیوں کا مسئلہ تھا اور بنو خزرج کے مسلمانوں کا مسئلہ تھا. خزرج کے مسلمان اور بنو قینقاع کے یہودی. لہذا دو کردار ہمارے سامنے ہیں. ایک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہر قسم کا تعلق منقطع کر لیا بنو قینقاع سے. ایک کردار ہے عبداللہ بن ابی کا، اس نے تعلق چھوڑا نہیں، اس نے ترک موالات نہیں کیا، اس نے بنو قینقاع کے ساتھ تعلق رکھا.